بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی حکیم خواجہ محمد صہیب الرحمن روحانی علاج گاہ اینڈ ہجامہ سینٹر سے آپ کی خدمت اقدسہ میں ایک انمول وظیفہ لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے میری پہلے والی ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تمام بہن بھائیوں کو ہمارے اس چینل اس پیج کے اندر خوش آمدید۔ آج کل بہت سارے لوگوں کو اس بات کا صرف احساس ہو چکا ہے، بلکہ یہ بات ان کے ذہن نشین بن چکی ہے، اور اکثر حقائق بھی ہوتے ہوں گے، میں اسے کہہ نہیں سکتا، لیکن حقائق اتنے نہیں ہوتے جتنے بیان کیے جاتے ہیں اور جتنے پرسنٹ اس کو سمجھا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہو چکا ہے، میرے اوپر جنات ہو چکی ہے، اور یا یہ ہے کہ موکلات ہیں میرے اوپر، یا شیطانی اثرات ہیں۔ تو یہ باتیں چند ایک بندوں کے نا ذہن میں بیٹھ چکی ہیں، حالانکہ اتنا ہوتا نہیں ہے ایشو۔ دیکھیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے اندر شیاطین نے ایک صحابی کو قتل کر دیا تھا واش روم کے اندر۔ تو اس دن کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دعا ارشاد فرمائی تھی، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ جب آپ واش روم میں جائیں تو اس دعا کا جب آپ پڑھیں گے تو اللہ کریم شیطان اور آپ کے درمیان میں پردہ کر دیں گے۔ ایسے ہی کچھ حالات ہمارے بھی ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور ان کے اعمال کو اپنے پس پش ڈال دیا ہے، تو بہت سارے مسائل کا شکار ہوئے ہیں۔ اب وہاں حقائق کچھ کے کچھ ہوتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے، کسی کے حقائق کے الفاظ بیاں کچھ اور ہوگا، دوسرا جو آپ سے بیان کرے گا اس کا الفاظ بیاں کچھ اور ہوگا۔ بہرحال اثرات ہیں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے بیان کی جاتے ہیں، اور ہوں گے بھی صحیح کچھ ایسے۔ تو بہرحال سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ شیاطین، جنات اور جادو ان چیزوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں نا، تو سب سے پہلے آپ کو خود بہت ساری چیزوں کے اوپر بدلنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی زندگی کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنا ہوگا۔ جس دن آپ کی زندگی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزرے گی، پھر آپ کبھی نہ ٹھوکر کھائیں گے، نہ انشاءاللہ کبھی نقصان اٹھا سکیں گے، اور نہ ہی کوئی ایسی پریشانی آپ کے سامنے آئے گی جس کا آپ کے پاس حل نہ ہو یا آپ اس کا علاج نہ جانتے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے گھر سے ابتدا کیجئے کہ گھر میں آنے جانے کی مسنون دعائیں، اور اس کے بعد واش روم آنے جانے کی دعائیں، سونے اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں، یہ آپ نے لازمی کھانے پینے کی دعائیں، یہ لازمی اپنے اجزاء میں شامل کر لیں، اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لیں، اور سنن کو پابندی سے ادا کریں۔ جب آپ کی زندگی ان چیزوں کے گرد آ جائے گی، پھر میں انشاءاللہ گارنٹی بھی دوں گا کہ آپ کو دنیا کا کوئی جادو، دنیا کا کوئی جنات آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، چند ایک ایسے بھی ہیں جو سرکش جنات ہیں، تو ان کے لیے بہت سے اعمال ہیں۔ آج میں آپ کو جنات کے لیے دو ایسے مقبول ترین عمل بتاؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نسب مبارک میں سے ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کے اعمال میں سے شامل ہیں، اور ایسے پاورفل اعمال میں سے ہیں کہ اگر زندگی میں آپ نے کسی مریض سے آپ کا سامنا ہو اور آپ نے یہ عمل کر لیا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کائنات کی کوئی طاقت اس جنات کو نہیں چھوڑ، آپ کی اس پاور، اس عمل کی پاور کی وجہ سے وہ جنات دوبارہ اس مریض کے اوپر آ نہیں سکتے۔ اعمال اور وظائف بتانے سے پہلے میں چاہوں گا، میں تمام دوستوں سے یہ التماس کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو پہلا عمل یہ ہے کہ آپ نے احادیث مبارکہ میں بھی سنا ہوگا، ماشاءاللہ آپ بیان وغیرہ سنتے ہوں گے علماء کے اور بیان وغیرہ۔ ایک چیز آپ ذہن نشین کر لیں کہ وہاں آپ نے یہ سنی ہوگی احادیث رسول اللہ کہ جہاں اذان ہوتی ہے وہاں شیاطین نہیں آتی، وہاں سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ جہاں اللہ کا نام بلند ہو رہا ہو وہاں سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہ اذان آپ کو آنی چاہیے، جو مریض ہے یہ خود اپنے اوپر یہ عمل کر سکے، یا کوئی ایسا بندہ گھر کا
جو اس مریض کے اوپر یہ عمل دن میں پابندی سے کر سکے گے، اس کو ایک تو یہ کہ اذان صحیح طریقے سے الفاظوں کے ساتھ آنی چاہیے، بعض دفعہ الفاظوں کی غلطی ہوتی ہے۔ نمبر 2، سورۃ المؤمنون کی آخری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ دو چیزیں آپ نے مریض کے کان کے اندر پہلی مرتبہ اذان دینی ہے، اور 3 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر مریض کے دائیں کان میں، اور پھر اسی طرح 1 مرتبہ اذان اور 3 مرتبہ یہ آیت مبارکہ مریض کے بائیں کان میں آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور یہ دن میں 5 ٹائم کرنا ہے۔ اب میں دیتا ہوں اس کی سند۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مریض لایا گیا جس کے اوپر جنات کی شکایت تھی، یا وہ لوگ اس کو اوپر سمجھتے تھے کہ وہ جنات تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پڑھا اور مریض کے کان میں دم کر دیا، اس کے بعد وہ مریض بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے عبداللہ تم نے یہاں کیا پڑھا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہی سورۃ المؤمنون کی آخری آیت پڑھ کے اس کے کان میں دم کر دی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے تو جنات کو جلا دیا۔ یہ الفاظ مبارکہ تھے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر اس میں الفاظوں میں کچھ کمی بتائی ہو یا کچھ میری ناقص علمی کی وجہ سے کوئی ہو، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے اپنی بارگاہ میں معاف فرمائے اور مجھے اس گناہ سے تلافی دیں۔ الفاظ ایسے ہی تھے کہ دیکھو تم نے جن کو جلا دیا، تو جب یہ فرمان مبارک پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور آگے سے جنات نہ جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک عمل تو یہ ہو گیا۔ اب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہم رحمہ اللہ کے اوپر میں یہ واقعہ سنا کے ان کی بات کروں گا۔ ایک آدمی کے اوپر تھے، ان کے دور میں بڑے سرکش جنات تھے جو بہت زیادہ نقصان کرتے تھے، بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتے تھے، ہر کسی کے ساتھ مار دھاڑ کرتے تھے۔ تو کسی شخص نے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ جو بندہ ہے اس کے اوپر جنات ہے اور ایسی ایسی باتیں ہیں، تو انہوں نے ان کو بلوا لیا۔ انہوں نے ان کا یوں انگلی، چھوٹی انگلی، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پکڑی اور اللہ کے کلاموں میں سے یہ کلام مبارکہ جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، اس کو صرف 3 مرتبہ پڑھا۔ پہلی آیت کے بارے میں بھی جو میں نے بتائی ہے سورۃ المؤمنون کی آخری آیت، دوسری آیت جو ابھی بتانے لگا ہوں اس کے بارے میں بھی۔ ایک چیز ذہن نشین کر لیں کہ اگر انسان کا تعلق اللہ کریم سے گہرا ہے پھر تو بات بن جائے گی۔ اگر آپ اپنے سے کسی طاقتور دشمن کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں تو پیچھے سے سپورٹ اس ٹائپ کی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جو وظیفہ کرنے والا ہے یا جو عامل ہے، ان کی بات میں اور ان کے کلام میں تاثیر تب ہوگی جب ان کی زندگی تقوی پر مبنی ہوگی، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، وہ اللہ کی خاطر ہی جیتے ہوں گے، اللہ کی خاطر ہی مانگے، اور ان کے پیچھے جو طاقت ہوگی وہ اللہ کریم کی روحانی طاقت ہوگی۔ میٹر کے اندر بجلی جب آتی ہے جب پیچھے سے ٹرانسفارمر مضبوط ہوتا ہے، جب اللہ کے ساتھ عامل کا تعلق گہرا ہوگا تب جا کے بات بنے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر للو پنجو نشئی ہے، بھنگ پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے اور چرس کے چوف مار رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل اللہ پاک ہماری قوم کو بھی ہدایت دے۔ ایسے پیروں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ بیماریوں کا دم کرتے ہیں تو ساتھ میں سگریٹ والے دھوئیں کے دم کرتے ہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں ایسی کوئی آیت تو ہم نے آج تک نہیں پڑھی جس کے اوپر یہ شرط لگائی گئی ہو کہ چرس پی کے تم نے اس کا دھواں کا دم کرنا ہے۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ تو بات وہی ہے، اگر آپ کی زندگی کے اندر اللہ سے تعلق گہرا ہے اور مضبوط ہے تو بات بن گئی، آپ کا 1 مرتبہ پڑھنا ہی کافی ہے۔ بہرحال میں آتا ہوں وظیفے کی طرف۔ انہوں نے صرف 1 مرتبہ اس کی انگلی پکڑی اس سرکش جنات والے شخص کی اور کہا 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون،
قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، بس 3 دفعہ پڑھنا تھا، وہ آدمی بے ہوش ہو کے گر پڑا، لیکن اس کے بعد دوبارہ وہ کبھی جنات کی چیخیں نکلنا شروع ہوئی، رونا شروع ہوئے، معافیاں مانگنا شروع ہوئے، اس کے بعد وہ زندگی میں دوبارہ نہ آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے نکل گئے۔ تو یہ جو ضرب لگتی ہے، یہ جو ضرب لگتی ہے روحانیت کی، للہیت کی، یہ اللہ سے تعلق کی وجہ سے لگتی ہے، ہر اہل غیر کی وجہ سے نہیں لگتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کو، کسی اللہ والوں کے پاس بچوں کو لے کے جایا کریں، ان سے دم کروایا کریں۔ اور ایک چیز سے آپ نے اور بہت سارا بچنا ہے، وہ یہ دیکھیں کہ آپ دیکھیں کسی دیہاتوں میں بزرگ ابھی اس بات پر بہت احتیاط کرتے ہیں کہ بیٹی ہو یا چھوٹا بچہ ہو، عصر سے لے کر عصر کے بعد سے گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ آج تو ماشاءاللہ پیزے کھائے جا رہے ہیں، شوارمے کھائے جا رہے ہیں، زنگر کھائے جا رہے ہیں، اور یہ کھانے کا سب سے بیسٹ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ رات کے 12 بجے، رات کے 1 بجے، اور یعنی مغرب کے بعد کے ٹائم میں۔ ہمارے دور کے اندر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ابھی بھی بہت سارے گاؤں میں، بزرگوں میں، دیہاتوں میں، اگر گھر کا کوئی بچہ عصر کے بعد گھر نکلے تو بڑی سختی کی جاتی ہے، بڑی سختی سے ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے۔ تو یہ عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، یہ رات کے وقت کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں شیاطین آسمان پہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں غروب آفتاب کے وقت، تو وہ کسی کو بھی کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس چیز کے اندر بھی پابندی کرنی ہے کہ اس ٹائم کے اندر نہ بچہ گھر سے نہ نکلے، نہ عورت گھر سے نکلے۔ بہت ساری بہن بیٹیوں کے رشتوں کی بندش کا سب سے بڑا سبب یہی ہوا کرتا ہے کہ وہ رات کے ٹائم سے گھر سے نکل جاتی ہیں، گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ اب شیاطین کے اثر کی وجہ سے اور کچھ نقصان ہو نہ ہو، رشتوں کی بندش یا اولاد کی بندشیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں الرحمن روحانی علاج گاہ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کی نیت سے وظائف، دم اور تعویذات دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی روحانی مسئلے کا شکار ہیں یا جسمانی مسئلے کا شکار ہیں تو ویڈیو سکرین کے اوپر آپ کو ہمارا نمبر نظر آ رہا ہوگا، فون پر بھی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ جادو، جنات، نظر بد، شیطانی اثرات، میاں بیوی کے درمیان لڑائی، گھریلو لڑائی جھگڑے، کاروباری مسائل، جائیداد کے مسائل، اس کے علاوہ شوگر، یرکان، کینسر، بواسیر، بے اولادی، بے خوابی، ٹینشن، ڈپریشن وغیرہ کے لیے بھی دم، وظائف اور تعویذات دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔